سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی سماعت۔ MKM پاکستان کی تحقیقات میں فریق بننے کی درخواست اصغر عمر آگاہ کریں گے، کہیے اصغر۔ جی، آج جیسے سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی کارروائی شروع ہوئی، فاروق ستار اپنے وکیل طارق منصور کے ساتھ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور ان کے وکیل نے بتایا کہ وہ کچھ ریکارڈ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کمیشن کا کہنا تھا کہ جو بھی ریکارڈ پیش کرنا ہے وہ حلف نامے کے ساتھ میل کر دیں جو وہ کر چکے ہیں MKM کی جانب سے، یا یہاں پر پیش کر دیں۔ جب اس کا موقع آئے گا اس کا جائزہ لے لیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر فاروق ستار نے بھی پرسنل طور پر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن جج صاحب کا کہنا یہی تھا کہ پہلے جن کو نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں آج ان کے بیانات ہوں گے، آپ اپنا مواد جو ہے وہ حلف نامے کے ساتھ جمع کرا دیں، جب وقت آئے گا اس کا جائزہ لے لیا جائے گا۔ ایک فاروق ستار اور ان کے وکیل اس وقت بھی کمیشن کے کمرے میں موجود ہیں۔ جی شکریہ اصغر۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پرعزم ہے، بہتر سڑکیں اور ہموار ٹریفک PP حکومت کی ترجیح ہے۔ کراچی صوبے کی معیشت کا انجن ہے، کراچی کی ترقی دراصل سندھ کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نئی منظوری شدہ بعض اسکیموں میں سست روی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی، فنڈز دستیاب ہیں، اب توجہ نتائج اور عوام کو نظر آنے والی پیش رفت پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے مرغی خانہ پل جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ غیر معیاری تعمیرات اور کمزور منصوبہ بندی پر زیرو ٹالرنس ہے، اگلے اجلاس میں ہر منصوبے کی ٹائم لائن اور جواب دہی رپورٹ پیش کی جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی دیکھی گئی، بینچ مارک 100 انڈیکس 1,68,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 6,283 پوائنٹس تک کی کمی دیکھی گئی۔ کریکشن کے بعد 5,478 پوائنٹس کمی کے ساتھ انڈیکس 1,67,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سٹاک ماہرین کا کہنا ہے ایران امریکہ ممکنہ جنگ کی وجہ سے انویسٹرز پریشان ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں حصص کی فروخت دیکھی جا رہی ہے۔ مسافروں کی تعداد میں کمی کے باعث کراچی ایکسپریس ٹرین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے انجم وہاب سے، بتائیے انجم۔ جی بالکل، اکثر رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسافروں کی کم تعداد پہلے اشرے میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ریلوے کی جانب سے مختلف ٹرینوں کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی پاک بزنس ایکسپریس کو معطل کیا گیا تھا اور آج بھی کراچی ایکسپریس کو معطل کر دیا گیا اور ان کے مسافروں کو پاک بزنس ایکسپریس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ لاہور اور کراچی سے یہ بیک وقت کی منسوخی کی گئی ہے۔ کراچی ایکسپریس کے مسافروں کو کہا گیا ہے کہ وہ 6 بجے اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہوگی، لیکن وہ پاک بزنس ایکسپریس روانہ ہوگی، لیکن پاک بزنس ایکسپریس تقریباً 2 گھنٹے کی تاخیر سے کراچی ایکسپریس کی ٹائمنگ میں شام 6 بجے کراچی اور لاہور سے اپنے اوقات کے 2 گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوگی۔ شکریہ انجم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زینب زعیم کی لاپتہ خاوند کے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو دونوں سیکرٹریز کو شو کاز نوٹس کروں گا۔ متعلقہ افسران کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا لاپتہ افراد کے حوالے سے آن کیمرہ بریفنگ دینی ہے یا نہیں۔ ایک معذور شخص کے بارے میں ریاست بتانے کو تیار نہیں ہے، اگر وہ دہشت گرد ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ لاپتہ افراد کا لاج بینچ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد دوبارہ بنا ہی نہیں، میں کیوں نہ وزیر اعظم کو طلب کروں۔ انہوں نے فیلڈ آفیسرز کے خلاف کارروائی نہیں کی، سماعت 26 مارچ تک ملتوی کر دی۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید PTI رہنماؤں کا اپنے وکیل کے ذریعے بیان سامنے آیا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری نے بیان جاری کیا ہے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا مشرق وسطی میں امن اور استحکام اور فلسطین کے مسئلے پر APC ہونی چاہیے۔ مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل اور انصاف کے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ فریقین کو فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کرنا چاہیے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں 600 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تہران واشنگٹن معاہدہ نہ ہونا خطے کو جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ ایران میں عدم استحکام کے نتائج اور اس کے پاکستان پر اثرات ہوں گے۔ اسرائیل کی عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی مسلسل خلاف ورزیاں کشیدگی بڑھا رہی ہیں۔ بیان
بیان میں مزید بتایا گیا کہ پارلیمنٹ میں فلسطینی مسئلے اور مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر بحث نہیں ہوئی ہے. قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی خاطر فوری کثیر الجماعتی کانفرنس وقت کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کا. سپریم کورٹ کی آئینی عدالت نے سابق سی ای او کے پی اکنامک زون کمپنی جاوید اقبال کی برطرفی کے خلاف اپیل مسترد کر دی. راجہ محسن اعجاز ہمیں اپڈیٹ کریں گے، بتائیے گا. دیکھیے، آئینی عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اور سابق سی ای او کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کوئی بادشاہت نہیں، حکومت جب چاہے برطرف کر دے. جسٹس روزی خان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ کی دوبارہ تقرری بھی بادشاہت کے انداز میں ہوئی. اس پر وکیل کا یہ کہنا تھا کہ میری کارکردگی پر مجھے دوبارہ سی ای او کے عہدے پر تعینات کیا گیا. جسٹس روزی خان کا اپنے ریمارکس میں یہ کہنا تھا کہ دوبارہ تقرری کے لیے مسابقتی طریقہ کار اپنایا جانا تھا. جسٹس حسن نظر رضوی نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ اتنے اہل ہیں تو حکومت دوبارہ آپ کی تقرری کر دے گی. اس کیس کی سماعت جسٹس حسن نظر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی جانب سے کی گئی اور سابق سی ای او کے پی کے اکنامک زون جاوید اقبال کی برطرفی کے خلاف اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز. پولیس کا سٹیل مل سے لوہا، تانبا اور قیمتی سامان چوری کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. بات کریں گے، افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے افضل. جی بالکل، اسٹیل مل سے لوہا، تانبا اور قیمتی سامان چوری کرنے والے عناصر کے خلاف اسٹیل ٹاؤن پولیس نے کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر کے لوہا اور اسکلیٹ سے لوڈ ایک گاڑی کو تحویل میں لے لیا ہے. اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کی شناخت محمد کاشف اور عمر علی کے ناموں سے ہوئی ہے اور ان کے قبضے سے چوری شدہ سامان برآمد ہوا ہے جو کہ فروخت کے لیے وہ لے جا رہے تھے. اور کرولا گاڑی میں یہ 70 کلو چوری شدہ کاپر جو ان کے پاس موجود تھا وہ بھی پولیس نے تحویل میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی. اور ملزمان چوری شدہ اسکریپ شہر کے مختلف علاقوں میں لے جا کر فروخت کرتے تھے اور ان ملزمان کے خلاف اب پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. جی شکریہ آپ کا. ہیڈ لائنز آپ کو جانی خبر دیں گے آپ کو. تیل کمپنیاں غیر قانونی طور پر پیٹرولیم مصنوعات میں کیمیکل ڈال کر فروخت کر رہی ہیں. علیم ملک ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. علیم بتائیے گا. جی، جو پینٹ اور ربڑ انڈسٹری کے لیے مخصوص تیل ہے اس کو پیٹرولیم مصنوعات میں مکس کر کے فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے. اس میں آئل ریفائنریز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اس میں غیر قانونی اقدام میں ملوث ہیں. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں 60% تک سالوینٹ ایک کیمیکل ہے وہ ڈالا جاتا ہے جبکہ 40% تیل مکس کیا جاتا ہے. سالوینٹ کے ساتھ ایک اور کیمیکل میتھنول کو مکس کرنے سے جو اس کی آئل کی جب لیبارٹری ٹیسٹ ہوتی ہے تو ٹیسٹ میں بھی ان کی مکسنگ ثابت نہیں ہوتی کہ اس میں مولک کیمیکل جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اور لیبارٹری جب میتھنول اس میں مکس کیا جاتا ہے تو اس میں رون 92 کی بجائے رون 96 ثابت ہوتا ہے. اور کمپنیاں یہ باور کراتی ہیں کہ وہ زیادہ جو خالص تیل ہے وہ بیچ رہی ہیں. اس میں ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جو آئل کمپنیاں ہیں وہ ریفائنریوں سے پینٹ اور ربڑ انڈسٹری کے لیے سالوینٹ خریدتی ہیں کیونکہ یہ آئل ریفائنریاں جو ہیں وہ تیل کمپنی کو فراہم کرتی ہیں کہ آپ نے یہ پینٹ اور ربڑ انڈسٹری کے لیے ہے. لیکن سالوینٹ چونکہ سستا ہے تو اس کو سستا ہونے کی وجہ سے اس کو پیٹرول اور ڈیزل میں مکس کیا جاتا ہے اور جو پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ ہے وہ عوام سے لیا جا رہا ہے. اس اقدام سے نہ صرف ایک ایسا تیل بیچا جا رہا ہے جو کہ صحت کے لیے مضر ہے اور کینسر جیسی مہلک وبا کا جو بیماری ہے اس کا سبب بن رہا ہے بلکہ ٹیکس بھی اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آئل ریفائنریز ہیں اور جو تیل کمپنیاں ہیں اس سالوینٹ کی جتنی فروخت ہے اور جو اس کے خریدار ہیں اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس معاملے پر وزیر پیٹرولیم کو خط بھی لکھ چکی ہے اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو سالوینٹ کی پیداوار ہے اس کی فروخت ہے اور جو اس کے خریدار ہیں ان کی تحقیقات کی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علیم ملک. خبر آپ کو دیں، لاپتہ افراد کے بیانیے کے پیچھے چھپی فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی بے نقاب ہو گئی ہے. 31 جنوری کو بلوچستان حملوں میں لاپتہ افراد میں شامل سلیم بلوچ بھی ملوث تھا. فتنہ ہندوستان اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی سلیم بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے. فتنہ ہندوستان کا سرگنا سلیم بلوچ فورسز سے لڑتے ہوئے تربت میں جہنم واصل ہوا. مہرنگ اور نام نہاد انسانی حقوق تنظیمیں سلیم بلوچ کو لاپتہ قرار دے کر پروپیگنڈا کرتی رہیں. فتنہ ہندوستان کے مارے جانے والے متعدد دہشت گرد لاپتہ افراد فہرست میں شامل رہے. مستونگ میں لاپتہ افراد فہرست میں شامل برہان بلوچ، حفیظ بلوچ بھی جہنم واصل ہوئے تھے. بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لاپتہ افراد کی فہرست میں دہشت گرد عبدالحمید اور راشد بلوچ بھی مارے جا چکے. 2025 میں کلات آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو بھی نام نہاد لاپتہ افراد تھا. مارچ 2024 کو گوادر حملے میں ہلاک دہشت گرد کریم جان بھی لاپتہ نام نہاد لاپتہ افراد فہرست میں تھا.
नेवल बेस हमले में हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। तो दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि लापता अफराद के बयानिए के पीछे जो छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी है अब वो बेनकाब हो चुकी है। 31 जनवरी को बलूचिस्तान हमलों में लापता अफराद में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्विस था। फितनाल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की गई है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया एयरबैग को वक्त देने के लिए। लापता अफराद की जानिब से जो बयानिया बनाया गया था उसके पीछे जो छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी है अब वो बेनकाब हो चुकी है। 31 जनवरी को जो बलूचिस्तान हमलों में लापता अफराद शामिल थे उसमें सलीम बलोच भी मुलव्विस निकले। क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि 3 चीजें जो बलोच यकजहती काउंसिल का बयानिया है उसके मकासद, नौइयत, अहदाफ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। पहली बात यह है कि आपने देखा कि जो सैकड़ों की तादाद में जो शहादतें दहशतगर्दी की वारदातों के नतीजे में बलूचिस्तान में हुई हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने कभी उन मासूम शहरियों की शहादत को कंडेम किया हो, उनकी ताज़ियत की हो, उनके जनाजे को अटेंड किया हो। दूसरा सबूत ये है कि जनाब ये रियासत के खिलाफ एक नफरत आमेज झूठा प्रोपेगेंडा, महरूमी का जो है वो बनाते हैं ताकि बलोच अवाम की गलतफहमियों में इजाफा किया जाए और रियासत पर उसका एतमाद कम किया जाए। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक है, जो कि अभी आज आपने शेयर की है, वो ये है कि जो लोग गुमराह होके दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं, दहशतगर्दी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार करते हैं, ये दीगर ममालिक में चले जाते हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन कर लेते हैं, दहशतगर्द तंजीमें ज्वाइन कर लेते हैं, उनके लिए ये एक झूठा बयानिया बनाते हैं कि जनाब वो तो मिसिंग पर्सनस हैं। और ये जो हकायक आज आपने शेयर किए हैं ये साबित करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक फेक नैरेटिव लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया जाता है कि जो लोग दहशतगर्दी में बाज़ाब्ता तौर पर मुलव्विस होने के लिए चले जाते हैं घरों को और नॉर्मल जिंदगी को तर्क करके, उनके लिए ये बयानिया बनाया जाता है कि जनाब वो तो मिसिंग पर्सन हैं और रियासत को दबाव में डाला जाए, अदलिया पे असरअंदाज हुआ जाए, आलमी साख पाकिस्तान की मुतासर की जाए और पाकिस्तान के खिलाफ गलतफहमियां पैदा की जाएं। तो ये हकायक मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़रूरी है कि हमारा मीडिया बर वक्त एहतियात और तमाम हकायक के साथ अवाम के सामने रखे ताकि इस गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब किया जा सके और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी और अंदरूनी साजिशों में मुलव्विस हैं उनको भी हम पहचानें और उनके बयानिए को मुस्तरद करें। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। टेलीकॉम सार्फिन से गैर मजाज कटौतियों और इजाफी चार्जेस की वसूली का सख्त नोटिस पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि मोबाइल टैरिफ में रद्दोबदल से कबल पेश की मंजूरी लाजमी है। सर्विस के मयार पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए सार्फिन की वाज़ेह इजाजत लाजमी है। सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पीटीए ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को शफाफ चार्जिंग सिस्टम अपनाने की हिदायत की। मोबाइल सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए स्पेक्ट्रम नेटवर्क सरमायाकारी पर तवज्जो दें।